اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو رزق کا نظام بنایا ہے، روزی روٹی کا جو سسٹم بنایا ہے، یہ سسٹم ایسا ہے کہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کے اوپر روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی کے پاس اتنا ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اور کسی کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے اس نظام کی وجہ سے زکوٰۃ کا ایک حکم شریعت میں دیا ہے۔ زکوٰۃ کا یہ حکم اسی لیے ہے تاکہ دولت کی جو تقسیم ہے وہ بیلنسڈ ہو جائے۔ جو لوگ مالدار ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی تاکہ سماج کا وہ طبقہ جو غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اسلام کے جو 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسری چیز نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل کو جب یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، کہ جب لوگ نماز قائم کر لیں، تمہاری بات مان لیں، فَأَعْلِمْهُمْ، تو ان کو بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی، وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے غریبوں پر لوٹائی جائے گی۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کے 3 معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر بڑھوتری کا ہونا، کسی چیز کا بڑھنا۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی پاک صاف ہونا، اور زکوٰۃ کا تیسرا معنی تعریف کرنا۔ شریعت میں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی ٹرم کے اندر زکوٰۃ کسی ایسے انسان کے اوپر جو شریعت کے حساب سے صاحب نصاب ہو، اس کے مال کے اندر ایک مخصوص حصہ ہے، ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کا نام یا اس حصے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ اسی لیے پڑا کہ اس سے مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اس سے زکوٰۃ دینے والا گناہوں سے صاف ہوتا ہے اور خود انسان کا مال پاک اور صاف ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اگر اہمیت کی بات کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن میں آپ کو بار بار یہ لفظ ملے گا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ دینے والوں کی تعریف کی ہے اللہ نے، زکوٰۃ دینے والوں کو کامیاب بندوں میں شمار کیا ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیتیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ کی حکمت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دیے بغیر ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی دوسری حکمت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، ویسے ہی زکوٰۃ ایک عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا تیسرا مقصد، اس کی حکمت یہ ہے کہ مال ایک آزمائش ہے، اور ہر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری اس مال کی محبت کا امتحان لیتا ہے کہ تمہارے دل میں مال کی زیادہ محبت ہے یا اللہ کی زیادہ محبت ہے۔ ایک انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اگرچہ مال کی محبت ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت مال سے زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کی ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم کو نوازا ہے، سماج کا وہ طبقہ جو غریب ہے، فقیر ہے، ان کا ہمارے دل میں درد ہے، ان کے اوپر ہمارے دل میں ایک رحم کا جذبہ ہے۔ زکوٰۃ اس کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ زکوٰۃ جب ہم دیتے ہیں تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان غریبوں کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو کھانا کھاتے ہیں، لیکن جن کے گھر میں کھانا نہیں بن پاتا، جو بھوکے ہیں، ان کی بھوک کا احساس زکوٰۃ کے ذریعے ہمیں ہوتا ہے۔
زکوٰۃ کے ذریعے بہت سارے کرائمز کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ آج بہت سارے سماج کے اندر جو جرائم ہیں، جو کرائمز ہیں، ان کی وجہ لوگوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا ہے۔ غربت اور مال کی پریشانی خود اپنے آپ میں بہت بڑی مصیبت ہے۔ انسان چوری کرتا ہے اسی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، انسان ڈاکے ڈالتا ہے اس مال کے حصول کے لیے۔ تو اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح طریقے سے لاگو کیا جائے تو بہت سارے جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے ہماری بہت ساری مصیبتیں دفع ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ایسی موجود ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے پر کیا سزا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور ان کی پیشانیوں کو اسی زیور سے، اسی سونے اور چاندی سے، اسی کرنسی سے، اسی پیسے سے داغا جائے گا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھ کو، اور اسے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ ہے وہ مال جس کی تم زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، آج اس کے عذاب کا تم مزہ چکھو۔ زکوٰۃ نہ دینے سے اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی تو آسمان سے بارش ہونا بند ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو ان کے خلاف جنگ کی، اور آپ نے فرمایا تھا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ نے کہا تھا وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم میں ہر اس آدمی سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، زکوٰۃ انسان کے مال میں اللہ کا حق ہے۔ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي إِقَالًا، اگر یہ لوگ اللہ کے رسول کے دور میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج مجھے نہیں دیں گے، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، تو اس کی وجہ سے میں ان سے جنگ کروں گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دی اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی شکل میں، ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کے آنکھوں کے پاس 2 دھبے ہوں گے، 2 نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ جو ہوگا، وہ اژدہا جو ہوگا، اس انسان کی گردن میں توق بن جائے گا، اسی گردن میں لپٹ جائے گا، اور پھر اپنے جبڑوں میں اسے پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں بخیلی کرتے ہیں اور اس میں زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس کو وہ اچھا نہ سمجھیں، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، اس کو اچھا نہ سمجھیں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، وہ ان کے حق میں برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے مال کو قیامت کے دن ان کی گردن کا طوق بنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی تمام وراثت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ زکوٰۃ کس کس مال میں فرض ہے؟ تو یاد رکھیے زکوٰۃ 5 ٹائپ کے مال میں فرض ہے۔ نمبر 1، جو چوپائے ہوتے ہیں، گائے، بیل، بکری، اونٹ وغیرہ، تو جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں یا اس کو پالتے ہیں تو اس کا ایک نصاب بتائے گا کہ اتنے اونٹ ہوں تو زکوٰۃ ہے، اتنی گائے ہو تو زکوٰۃ ہے، اتنے بکریاں ہوں تو زکوٰۃ ہے۔ تو بہیمۃ الانعام میں، چوپائے میں زکوٰۃ ہے۔ نمبر 2، زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے، اناج ہے، پھل فروٹ ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3، سونا اور چاندی کے اندر زکوٰۃ ہے، اور موجودہ دور میں جو ہماری کرنسی استعمال ہوتی ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4، مال تجارت، اگر آپ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے پاس تجارت کے لیے جو مال ہے وہ سارے مال میں بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور نمبر 5، معادن سے، مائنس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں انسان کو، یا خزانہ کوئی زمین کے اندر اگر کسی کو مل جائے تو اس کے اوپر بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب جو زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا زکوٰۃ ہے، کیسے زکوٰۃ دینا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ
کہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں پر جو زکوٰۃ ہے وہ اس کا نصاب ہے 5 وسق۔ 5 وسق کا مطلب ہے 900 کلو گرام۔ 9 کنٹل اگر کسی کے پاس زمین سے پیدا ہونے والا اناج غلہ وغیرہ ہے تو اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کتنی دینی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ؟ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیما سقط السماء والعیون او کان عصریا العشر، کہ جو چیز آسمان کی بارش سے پیدا ہوتی ہے اس کو ہمیں سینچائی نہیں کرنا پڑتا، آسمان کی بارش سے اس کی سینچائی ہو جاتی ہے، یا زمین کے چشموں سے اس کی سینچائی ہو جاتی ہے، یا وہ زمین کی تراوٹ اور زمین کی اپنی جو نمی ہوتی ہے اس سے وہ چیز تیار ہو جاتی ہے، تو اس میں جو زکوٰۃ ہوگی وہ 10% ہوگی، عشر ہوگی۔ اور جس کی سینچائی، جس چیز کو سیراب کیا جائے اونٹوں کے اوپر پانی لاد کر، یا آج کے دور میں ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے اگر ہم اس کی سینچائی کرتے ہیں تو اس پر جو ہے نصف عشر یعنی 20واں حصہ یعنی 5% اس پر ہم کو زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ ہو گئی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ۔ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ سونے کا حدیث میں چاندی کا جو نصاب بتایا گیا وہ 200 درہم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو درہم چلتا تھا اس کو جب ناپا گیا تو تقریباً بعض علماء نے یہ کہا کہ 595 گرام چاندی جو ہے وہ 200 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 644 گرام ہوتی ہے، لیکن دونوں میں جو محتاط مقدار ہے، جو بہتر اور راجح معلوم ہوتی ہے، وہ 595 گرام ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے پاس 595 گرام یا اس سے زیادہ چاندی ہے تو اس کو اس پر 2.5% 2.5% اس کا 40واں حصہ اس کو زکوٰۃ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ سونے کا نصاب حدیث میں بتایا گیا 20 مسقال۔ اب یہ جو 20 مسقال ہوتا تھا اس کا وزن موجودہ گرام کے اعتبار سے ہم نکالیں تو 85 گرام، 85 گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا وہ 2.5% اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سونا اور چاندی اگر دونوں نصاب کو نہ پہنچ رہے ہوں تو کیا دونوں کو مکس کر کے کسی ایک کو نصاب تک پہنچایا جائے گا؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ زیادہ راجح بات یہ ہے کہ دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، کیونکہ چاندی مستقل ایک جنس ہے اور سونا مستقل ایک جنس ہے، دونوں کا الگ الگ نصاب بتایا گیا ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے میں مکس کر کے کسی ایک کا نصاب، اگر مان لیجئے چاندی آپ کے پاس نصاب کے نیچے ہے اور سونا بھی نصاب کے نیچے ہے تو پھر ظاہر ہے دونوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کریں گے ہم کہ سونے کو ملا کر کے ہم چاندی کی زکوٰۃ نکالیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ زیورات کا مسئلہ کیا ہے؟ زیورات میں سونے اور چاندی کے علاوہ اگر کسی چیز کا زیور ہے، پلیٹینم کا زیور ہے یا اسی طریقے سے ڈائمنڈ وغیرہ کے زیور ہیں تو اس پر تو بالاتفاق زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ کسی بھی زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں کسی کا بزنس ہو، مان لیجیے کسی کا ڈائمنڈ کا بزنس ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی یوز کرنے کے لیے گھر میں عورتیں اگر سونے چاندی کے علاوہ کے جتنے زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ ان کو نہیں دینی ہے۔ سونے چاندی کی جو استعمال کیے والے زیورات ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس پر علماء کے دو گروپ ہیں۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عورت جو زیورات بطور سیونگ رکھتی ہے، جو زیورات استعمال نہیں کرتی ہے اس پر تو زکوٰۃ ہے، استعمال کیے جانے والے زیور کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ عرب کے اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے، لیکن دلیلوں کے اعتبار سے جو حدیثوں سے جس بات کی تائید ہوتی ہے اور صحابہ کے آثار سے جس بات کی تائید ہوتی ہے، قرآن کی آیت سے جس بات کی تائید ہوتی ہے وہ یہ کہ سونے چاندی کے اوپر جب زکوٰۃ ہے تو چاہے وہ الماری میں ہم رکھے ہوں چاہے عورت اس کو استعمال کر رہی ہو، اس سونے اور چاندی کے زیور پر اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اس سلسلے میں یہی بات راجح اور مضبوط نظر آتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند اہم مسائل ہیں، ہم انشاءاللہ کل اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، زکوٰۃ کس کو ہم دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ اور ضروری مسائل ہم انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی تمام عبادتوں میں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا